خیر مقدم، آج ہم مارٹن میریدت کی کتاب دی اسٹیٹ آف افریقہ کو سامنے رکھتے ہوئے آزادی کے بعد کے افریقہ کی کافی پیچیدہ تاریخ کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس کتاب کے کچھ حصے ہیں اور کچھ نقشے بھی ہیں جو دکھاتے ہیں کہ نوآبادیاتی دور میں تقسیم کیسی تھی، پھر بعد میں کیا تبدیلیاں آئیں اور قدرتی وسائل کہاں کہاں ہیں۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان واقعات کے پیچھے کیا تھا، کیسے وہ آزادی کی بڑی امیدیں وقت کے ساتھ ساتھ تلخ حقیقتوں میں بدل گئیں۔ جی ہاں، بالکل۔ اور میریڈتھ کی تحقیق یہی دکھاتی ہے کہ یہ سفر کتنا مشکل رہا ہے۔ آزادی کے وقت جوش تو بہت تھا، لیکن وہ جو نوآبادیاتی دور کی میراث تھی نا، وہ بہت بھاری ثابت ہوئی۔ تو آئیے اسی میراث سے شروع کرتے ہیں۔ ایک بڑی چیز تو یہ مصنوعی سرحدیں تھی، ہے نا؟ یورپی طاقتوں نے بس نقشے پر لکیریں کھینچ دیں، اکثر مقامی آبادی، جغرافیہ، ان سب کو نظر انداز کر کے۔ میریڈتھ بتاتے ہیں کہ تقریباً آدھی سرحدیں تو بس سیدھی لکیریں تھیں۔ جی بالکل، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں بہت تباہ کن نکلا۔ ایک طرف تو یہ ہوا کہ کئی بڑے ثقافتی گروہ جیسے باکونگو ہیں یا صومالی، وہ مختلف نوآبادیوں میں بٹ گئے۔ میریڈتھ کے مطابق کوئی 190 کے قریب گروہ تھے جو ان سرحدوں کی وجہ سے تقسیم ہوئے، اور دوسری طرف نائجیریا جیسی کالونیوں میں سینکڑوں مختلف نسلوں اور زبانوں والے گروہ کو ایک ساتھ کر دیا گیا، جن کی آپس میں کوئی مشترکہ تاریخ نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں تھا۔ بیلجین کانگو میں تو وہ کہتے ہیں حکام نے 6000 سے زیادہ چیف ڈمز گنے تھے۔ تو یہ جو مصنوعی تقسیم تھی، یہ مستقبل کے جھگڑوں کی بنیاد بن گئی۔ اور معاشی طور پر بھی ایسا لگتا ہے کہ نوآبادیات کو بس یورپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ جی، افریقہ خام مال کا بڑا ذریعہ بن گیا۔ کوکو، کافی، کپاس، معدنیات، یہ سب برآمد ہوتا تھا۔ بالکل۔ گھانا جو تب گولڈ کوسٹ کہلاتا تھا، وہ 1911 تک دنیا کا سب سے بڑا کوکو ایکسپورٹر تھا۔ لیکن یہ معیشت افریقہ کے اپنے فائدہ کے لیے نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ منافع سارا یورپ جاتا تھا، اور مشرقی اور جنوبی افریقہ میں تو صورتحال اور بھی آپ کہیں خراب تھی۔ وہاں یورپی آباد کاروں نے بہترین زرعی زمینوں پر قبضہ جما لیا تھا۔ کینیا کے وہ مشہور وائٹ ہائی لینڈز یا جنوبی روڈیشیا یعنی زمبابوے، وہاں آدھی زمین صرف چند ہزار سفید فام کسانوں کے لیے تھی۔ جنوبی افریقہ کا تو حال یہ تھا کہ 87% زمین سفید فام اقلیت کے پاس تھی۔ یہ عدم مساوات یہ آزادی کے بعد بھی ایک بہت بڑا مسئلہ رہی۔ تعلیم کا بھی ذکر ضروری ہے۔ مشنری اسکولوں نے کچھ کام کیا، لیکن اعلیٰ تعلیم کے مواقع بہت کم تھے۔ جی، چند ادارے تھے، جیسے گھانا میں اچھی موتا، یوگانڈا میں میکریرے۔ یہ مستقبل کے لیڈروں کی نرسریوں تو بنی، لیکن مجموعی طور پر تعلیم یافتہ طبقہ بہت چھوٹا تھا۔ اچھا، اسی پس منظر میں پھر آزادی کی لہر اٹھی۔ گھانا اور کوامے نکروما کی کہانی تو بہت علامتی ہے نا؟ جی بالکل۔ وہ 1951 میں آپ سوچیں جیل سے نکلے اور سیدھا وزیر اعظم بن گئے۔ یہ ایک ایسی ڈرامائی تبدیلی تھی جس نے پورے براعظم کو ایک امید دی۔ نکروما کی شخصیت بھی تو بہت کرشماتی تھی۔ میریڈتھ ان کی شروع کی مقبولیت کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ ملکہ الزبتھ سے ملاقات کا واقعہ بھی۔ ہاں، وہ مشہور ملاقات جہاں آدھے گھنٹے کی بجائے پورا گھنٹہ لگ گیا، اور ملکہ نے خود ان کی گری ہوئی چھڑی اٹھانے میں مدد کی۔ یہ اس وقت کے ماحول کو ظاہر کرتا ہے۔ جی ہاں، نکروما جیسے لیڈر تھے۔ پھر مصر میں جمال عبد الناصر تھے، جنہوں نے بادشاہت ختم کی۔ سینیگال میں لیوپولڈ سینگھور تھے، وہ شاعر بھی تھے، فلسفر بھی، اور وہ نیگریٹیوڈ یعنی سیاہ فام شناخت کے فخر کا نظریہ اس کے بانیوں میں سے تھے۔ اگرچہ سینگھور فرانس کے ساتھ قریبی تعلقات رکھنا چاہتے تھے۔ تو شروع میں واقعی ایک ہنی مون پیریڈ تھا، بڑی امیدیں تھیں، ترقی کے منصوبے بن رہے تھے۔ یقیناً ثقافتی طور پر بھی یہ ایک بہت اہم دور تھا۔ افریقن آرٹ، میوزک، ادب، ان سب کو جیسے نئی زندگی ملی۔ 1966 میں سینیگال میں پہلا عالمی افریقی آرٹس فیسٹیول ہوا۔ تاریخ اور آثار قدیمہ میں بھی دلچسپی بڑھی، خاص طور پر جب لوئس اور میری لیکی نے تنزانیہ میں وہ قدیم انسانی کھوپڑی دریافت کی۔ ہاں، جس سے ثابت ہوا کہ افریقہ انسانیت کا گہوارہ ہے۔ بالکل۔ عالمی سطح پر دیکھیں تو AOU یعنی افریقی اتحاد کی تنظیم بنی 1963 میں، اور معاشی طور پر زیادہ تر رہنماؤں نے ریاستی کنٹرول والے ماڈل اپنائے، کیونکہ نجی شعبہ کمزور تھا اور سوچ یہی تھی کہ صرف ریاست ہی تیزی سے ترقی لا سکتی ہے۔
لیکن یہ امیدیں پھر جلد ہی ماند پڑنے لگیں۔ وہ کوت دیواغ کے ہوفے بوئینی کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمیں قومیں نہیں ریاستیں وراثت میں ملی ہیں جن کے اندر نسلی گروہوں کے درمیان بڑے نازک سے تعلقات ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور نوآبادیاتی دور نے اکثر نسلی تفریق کو کم نہیں کیا تھا بلکہ بڑھا دیا تھا۔ اب جب اقتدار کی جنگ شروع ہوئی تو یہ تفریق اور بھی شدید ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی بدعنوانی اس نے بھی جڑیں پکڑنا شروع کر دیں۔ گانا میں نکروما کے وزیروں پر الزامات لگے۔ وہ کروبو ایڈریسی والا واقعہ تو بہت مشہور ہوا، سونے کا بستر۔ ہاں، بیوی کے لیے 3000 پاؤنڈ کا سونے کا بستر۔ جی، خود نکروما پر بھی الزامات لگے۔ اور عدم استحکام بھی بڑھا۔ میردت لکھتے ہیں کہ 60 کی دہائی میں ہی فرانسیسی اور برطانوی فوجوں کو مداخلت کرنی پڑی گیبون میں، مشرقی افریقہ میں، فوجی بغاوتیں دبانے کے لیے۔ جی ہاں، یہ اشارے تھے کہ وہ جو شروع کی امیدیں تھیں وہ ٹوٹ رہی ہیں، اور یہیں سے پھر معاملات زیادہ سنگین ہونا شروع ہوئے۔ کانگو کا بحران وہ شاید سب سے بڑی مثال ہے۔ بیلجیم کی حکمرانی، خاص طور پر وہ بادشاہ لیوپولڈ دوم کا دور، وہ تو انتہائی وحشیانہ تھا۔ جوزف کانریڈ نے ٹھیک کہا تھا، تاریخ کی سب سے گھناؤنی لوٹ مار۔ آزادی کے فوراً بعد پیٹرس لومومبا وزیر اعظم بنے، جنہوں نے بیلجیم کے بادشاہ سے کہا تھا ہم اب آپ کے بندر نہیں ہیں، لیکن پھر فوج نے بغاوت کر دی۔ بالکل، فوج کا جو بیلجین کمانڈر تھا اس نے تو بلیک بورڈ پہ لکھ دیا، آزادی سے پہلے برابر آزادی کے بعد، مطلب کچھ نہیں بدلے گا۔ لومومبا نے اقوام متحدہ سے مدد مانگی، پھر سوویت یونین سے، اور بس معاملہ فوراً سر جنگ کا حصہ بن گیا۔ اور وہ صرف 2 مہینے وزیر اعظم رہے۔ جی، صرف 67 دن۔ پھر انہیں موصول کیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ یہ افریقہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ 1965 میں پھر جنرل موبوتو نے اقتدار سنبھال لیا اور کئی دہائیوں تک حکومت کی۔ کانگو کی مثال یہ دکھاتی ہے کہ کیسے اندرونی مسائل، نوآبادیاتی وراثت اور بیرونی مداخلت، خاص طور پر سرد جنگ، یہ سب مل کر ایک ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا سکتے ہیں۔ اور گھانا میں نیکروما کا کیا بنا؟ ان کی حکومت بھی تو آخر میں ناکام ہوئی۔ ہاں، نیکروما کی معاشی پالیسیاں وہ نہیں چل پائیں۔ کوکو کی پیداوار گر گئی، سرکاری فارم ناکام ہو گئے، اور وہ خود بھی تیزی سے آمیرانہ ہوتے گئے۔ مخالفین کو دبایا، اپنی شخصیت پرستی کو بہت فروغ دیا۔ آخر کار 1966 میں فوج نے ان کا تختہ الٹ دیا جب وہ چین کے دورے پر تھے۔ ان کا زوال بھی اس طرح کا سبق تھا کہ صرف کرشماتی قیادت کافی نہیں ہوتی، گڈ گورننس اور معاشی حقیقت پسندی بھی ضروری ہے۔ ایتھوپیا کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ شہنشاہ ہیلی سلاسی دنیا بھر میں عزت، راستافاری انہیں خدا مانتے تھے، لیکن ملک کے اندر حالات ٹھیک نہیں تھی۔ جی، ایک تو انہوں نے ریٹینیا کو زبردستی شامل کر لیا، جس سے ایک لمبی جنگ شروع ہوئی۔ پھر 1973 میں وہ تباہ کن قحط آیا، خاص طور پر وولو صوبے میں، اور حکومت اس سے نمٹنے میں بری طرح ناکام رہی۔ اس سے شہری طبقے میں، فوج میں شدید بے چینی پھیلی۔ 1974 میں پھر فوج کے نچلے رینک نے بغاوت کی، جو تنخواہوں کے جھگڑے سے شروع ہوئی تھی لیکن پھیل گئی، اور آخر میں درغ نامی فوجی کمیٹی نے ہیلی سلاسی کو موصول کر دیا۔ پھر مینگسٹو ہیلی مریم کا دور آیا، اور وہ سرخ دہشت یہ ظاہر کرتا ہے کہ پرانے ظواہر مستحکم نظام بھی اندرونی مسائل کی وجہ سے کیسے ٹوٹ سکتے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں تو بالکل الگ ہی جنگ چل رہی تھی اپارتھائڈ کے خلاف۔ بالکل، وہاں جدوجہد عروج پر تھی۔ نیلسن منڈیلا اور دوسرے رہنما 1964 کے ریوونیا ٹرائل کے بعد جیل میں تھے، لیکن باہر جدوجہد جاری تھی۔ 70 کی دہائی میں سٹیو بیکو کی بلیک کانشسنس موومنٹ آئی، پھر 1976 کی سوویٹو بغاوت۔ یہ بڑے اہم موڑ تھے۔ عالمی دباؤ بھی بہت بڑھ رہا تھا۔ آخر کار ایف ڈبلیو ڈی کلرک نے 1990 میں منڈیلا کو رہا کیا اور ANC پر سے پابندی ہٹائی۔ خانہ جنگی سے بچا لیا۔ بلا شبہ یہ قیادت کی ایک غیر معمولی مثال تھی، لیکن جیسا کہ میرڈتھ بھی واضح کرتے ہیں، جنوبی افریقہ کو آج بھی شدید معاشی عدم مساوات کا سامنا ہے۔ 1994 میں سفید فارموں کی اوسط آمدنی سیاہ فارموں سے 8 گنا زیادہ تھی۔ یہ فرق کم تو ہوا ہے، لیکن غربت، بے روزگاری، یہ اب بھی بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ زمبابوے کی کہانی بھی تو مفاہمت سے شروع ہوئی تھی، لیکن پھر راستہ بدل گیا۔ رابرٹ مگابے، آزادی کے بعد شروع میں تو انہوں نے ٹھیک کام کیا تھا۔ ہاں، 1980 میں آزادی کے بعد مغابے نے مفاہمت کی بات کی تھی، لیکن جلدی ہی وہ اپنے سیاسی مخالفین پر سختی کرنے لگے،
خاص طور پر اینڈے بلا علاقوں میں وہ جو گکورا ہانڈی آپریشن ہوا، زمینی اصلاحات کا مسئلہ بھی ٹھیک سے حل نہیں کیا، اور بعد میں تو پھر وہ پرتشدد قبضے شروع ہو گئے جس نے پوری معیشت کو تباہ کر دیا۔ یہ ایک اور مثال ہے کہ کیسے آزادی کے ہیرو بھی بعد میں اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے ملک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ تو تھے بڑے رہنما اور بڑے ممالک، لیکن پھر مغربی افریقہ میں وہ جنگجو سرداروں یعنی وار لارڈز کا دور بھی آیا، خاص طور پر لائبیریا اور سیرا لیون میں۔ جی، یہ 80s اور 90s کی دہائی کی ایک انتہائی آپ کہیں تاریخ حقیقت ہے۔ لائبیریا میں سیمول ڈو نے 1980 میں خونی انقلاب کیا، اس کے بعد ظلم اور بدعنوانی کا دور آیا۔ پھر چارلز ٹیلر، جسے لیبیا اور دوسرے علاقائی طاقتوں کی مدد بھی حاصل تھی، اس نے 1989 میں بغاوت شروع کر دی۔ اور یہ جنگ انتہائی وحشیانہ تھی۔ سنا ہے ٹیلر نے ہیرے اور لکڑی وغیرہ بیچ کر اپنی جنگی مشین چلائی۔ بالکل، ٹیلر نے باقاعدہ ایک گریٹر لائبریریا قائم کر لیا تھا اور قدرتی وسائل کی لوٹ مار سے کروڑوں ڈالر کما رہا تھا۔ خانہ جنگی میں لاکھوں لوگ مارے گئے، بے گھر ہوئے۔ مغربی افریقی ممالک کی امن فوج تھی، ایکوموگ، اس نے مداخلت کی لیکن صورتحال قابو سے باہر رہی۔ اور حیرت کی بات یہ کہ ٹیلر 1997 کے الیکشن جیت گیا۔ جی ہاں، جیت گیا۔ اس کا نعرہ تھا، اس نے میری ماں کو مارا، اس نے میرے باپ کو مارا، لیکن میں اسے ووٹ دوں گا۔ یہ ایک طرح سے عوام کی مایوسی اور امن کی شدید خواہش کو ظاہر کرتا تھا، چاہے کسی بھی قیمت پر ہو۔ اور ٹیلر نے پھر سیرا لیون کی خانہ جنگی کو بھی ہوا دی۔ وہاں RUF اور فودے سنکوا، ان کے مظالم تو بہت مشہور ہیں۔ جی ہاں، RUF نے لائبیریا کی مدد سے وہاں تباہی مچائی، خاص طور پر وہ اعضا کاٹنے کی وحشت، وہ تو ناقابل بیان ہے۔ سیرا لیون انسانی ترقی کے انڈیکس میں دنیا کا غریب ترین ملک بن گیا۔ یہ جنگیں وسائل کی لعنت یعنی ریسورس کرز کی بدترین مثالیں، جہاں ہیرے اور دوسری قدرتی دولت ملک کی ترقی نہیں بلکہ تباہی کا سبب بنی۔ لیکن شاید ان سب سے بھی زیادہ خوفناک واقعہ روانڈا کی نسل کشی تھی 1994 میں۔ صرف 100 دنوں میں لاکھوں لوگ مار دیے گئے۔ یہ واقعی انسانی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ صدر ہبیاری مانا کے طیارہ حادثے کے بعد ہوتو انتہا پسندوں نے منظم طریقے سے اندازاً 8 سے 10 لاکھ تتسیوں اور اعتدال پسند ہوتوں کا قتل عام کیا۔ ریڈیو ملے کالینز نے نفرت پھیلانے میں بہت کلیدی کردار ادا کیا۔ اور عالمی برادری، اقوام متحدہ، وہ ناکام رہے؟ بدقسمتی سے ہاں، اقوام متحدہ کی جو امن فوج تھی UNMIR، اس کا مینڈیٹ بھی محدود تھا، وسائل بھی کم تھے۔ امریکہ صومالیہ کے تجربے کی وجہ سے ہچکچا رہا تھا، باقی مغربی طاقتیں بھی مداخلت سے گریزاں رہیں۔ یہ ایک اجتماعی ناکامی تھی۔ نسل کشی کے بعد جب RPF نے ملک پر قبضہ کیا تو لاکھوں ہوتو پناہ گزین، جن میں نسل کشی کے ذمہ دار بھی شامل تھے، وہ پڑوسی ملک زائر یعنی کانگو بھاگ گئے۔ اچھا، اور ان پناہ گزین کیمپوں سے پھر کانگو کی جنگیں شروع ہوئیں؟ بالکل، روانڈا اور یوگانڈا نے اپنی سیکیورٹی کے خدشات کا بہانہ بنایا اور علاقائی عزائم بھی تھے۔ انہوں نے 1996 میں مشرقی زائر پر حملہ کیا اور لورنٹ کابیلا کو موبوتو کے خلاف کھڑا کر دیا۔ موبوتو، جو اتنے عرصے سے اقتدار میں تھا، اب بیمار بھی تھا اور ریاست سے کچھ لا تعلق سا ہو چکا تھا۔ وہ جلدی موزول ہو گیا۔ لیکن کابیلا کے آنے سے بھی امن نہیں آیا۔ نہیں، بلکہ الٹا، افریقہ کی پہلی عالمی جنگ شروع ہو گئی۔ کابیلا نے جلد ہی اپنے پرانے اتحادیوں روانڈا اور یوگانڈا سے تعلقات توڑ لیے۔ پھر تو کئی افریقی ممالک اس جنگ میں کود پڑے۔ انگولا، زمبابوے، نمیبیا، انہوں نے کابیلا کی حمایت کی۔ دوسری طرف روانڈا اور یوگانڈا باغی گروپوں کی مدد کرتے رہے۔ اصل مقصد کیا تھا؟ کانگو کے بے پناہ قدرتی وسائل، سونا، ہیرے، کولٹن، ان سب کی لوٹ مار۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ نے بتایا کہ اربوں ڈالر کے اثاثے لوٹے گئے۔ یہ جنگ کئی سال چلی اور اس میں لاکھوں جانیں گئیں۔ یہ سب کہانیاں سن کر تو واقعی بہت مایوسی ہوتی ہے۔ کیا کوئی مثبت پہلو بھی رہا ہے؟ وہ 90s کی دہائی میں جمہوریت کی ایک لہر بھی تو آئی تھی۔ جی ہاں، وہ ایک اہم پیش رفت تھی۔ بینن کی مثال بہت اچھی ہے، جہاں ایک قومی کانفرنس نے پرامن طریقے سے فوجی حکمران کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ جنوبی افریقہ میں بھی جمہوری منتقلی ہوئی۔ وہ افریقی نشاط ثانیہ یعنی افریقن رینیسانس کا نعرہ بلند ہوا۔
2002 میں افریقی یونین بنی جس کا مقصد تھا کہ براعظم کے مسائل کا افریقی حل نکالا جائے۔ لیکن چیلنجز وہ تو اب بھی بہت بڑے ہیں۔ میریڈتھ خاص طور پر بدعنوانی کا ذکر کرتے ہیں، جیسے کینیا میں اربوں ڈالر کے غبن کے الزامات لگے۔ بدعنوانی یہ واقعی ایک ناسور ہے۔ میریڈتھ کینیا کی مثال دیتے ہیں کہ 2010 میں اندازہ تھا کہ سالانہ کوئی 4 ارب ڈالر بدعنوانی کی نظر ہو رہے تھے۔ یہ قومی بجٹ کا 1/3 تھا۔ اس کے علاوہ کمزور ادارے ہیں، غربت ہے، بیماریاں ہیں، خاص طور پر HIV ایڈز، اور کئی جگہوں پر اب بھی تنازعات جاری ہیں۔ یہ سب ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ تو اگر ہم مارٹن میریڈتھ کی کتاب کا مجموعی تاثر دیکھیں تو کیا یہ صرف ناکامیوں کی ہی داستان ہے؟ نہیں، میں ایسا نہیں کہوں گا۔ یہ ایک انتہائی حقیقت پسندانہ تصویر پیش کرتی ہے اور اکثر تکلیف دہ بھی ہے۔ لیکن یہ صرف مایوسی کی کتاب نہیں ہے۔ یہ نوآبادیاتی میراث کی پیچیدگیوں کو، سرد جنگ کے تباہ کن اثرات کو، قیادت کی ناکامیوں کو، وسائل کی سیاست کے منفی کردار کو، ان سب کو بہت واضح کرتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ عام افریقی عوام کی جو ناقابل یقین ہمت ہے، ان کی لچک ہے، ان کی زندہ دلی ہے، اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ مشکلات کے باوجود زندگی چلتی رہتی ہے، لوگ جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ ایک مسلسل تبدیلی اور جدوجہد کی داستان ہے۔ بالکل، افریقہ ایک انتہائی متنوع، متحرک براعظم ہے۔ ہر ملک کی اپنی الگ کہانی ہے، لیکن کچھ مشترکہ دھاگے ہیں جو میریڈتھ نے بڑی خوبی سے بنے ہیں۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ میریڈتھ کی کتاب تو کئی سال پہلے شائع ہوئی تھی۔ کیا آج افریقہ واقعی ایک نئی پیدائش کے دہانے پر ہے، جیسا کہ منڈیلا نے امید کی تھی؟ یا تاریخ کے جو چیلنجز ہیں وہ نئے روپ میں سامنے آ رہے ہیں؟ مستقبل کے بڑے مسائل ہیں، موسمیاتی تبدیلی ہے، تیزی سے بڑھتی آبادی ہے، عالمی طاقتوں کی نئی کشمکش ہے۔ یہ سب براعظم کے مستقبل پر کیسے اثر انداز ہوں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔